اس امام اور اس کربلا کا تذکرہ ہم اور آپ سنتے ہیں۔ کربلا صرف سننے کی چیز نہیں ہے، امام کا ذکر صرف کر کے اٹھ کر چلے جائیں پھر بھول جائیں اس لیے امام کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ کربلا ایک نصیحت آمیز جگہ ہے جہاں سے ہمیں سبق لے کر کے جانا چاہیے، جن کی اداؤں اور جن کی باتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سامان ملتا ہے۔ حسین کا ذکر صدیاں گزر گئی مگر آج تک ہو رہا ہے، یوں ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے ایک اہم کردار، اہم رول ادا کیا ہے، تب جا کر کے آج ہم اس حسین کا ذکر کرتے ہیں جس اسلام کو پا کر ابھی ہم اور آپ روزے نماز کرتے، عبادتوں میں وقت گزارتے ہیں۔ یہ حسین کی محنت اور ان کی قربانیاں ہیں کہ آج یہ اسلام ہمارے پاس ہے جو مصطفیٰ کا اسلام لایا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ یہ اسلام ہمارے پاس جو ہے یزید والا اسلام آ جاتا۔ اسلام صرف کہنے کا رہ گیا تھا، سارا کام منافقوں والا تھا، فاسقوں والا تھا۔ اس منافقت اور فسق کو مٹا کر مذہب اسلام کا پرچم بلند کر کے ہم تک اسلام پہنچانے والا، جن میں سب سے اہم کردار ہے وہ امام علی مقام کا ہے، جس وجہ سے اس حسین کا ذکر ہم اور آپ سال کے مہینے پہلے شروع ہوتے ہی ان کی یاد سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ محرم کا چاند کیا نظر آتا ہے، حسین کی یاد پہلے تڑپانے لگ جاتی ہے۔ اے حسین تیری یاد میں لچک ہی کچھ عجیب ہے کہ جب جب حسین کا نام لیا جائے انسان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، عجیب سی دیوانگی طاری ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جس حسین سے خود مصطفیٰ نے پیار کیا، اور صرف پیار نہ کیا بلکہ رب سے کہا پروردگار میں اس سے پیار کرتا ہوں اور جو اس سے پیار کرے اس سے تو پیار کر۔ مطلب حسین سے محبت کرنے والے سے پروردگار محبت کرتا ہے۔ یہ میرے محبوب کی دعا تھی۔ آج حسین کا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہیں، جس حسین کو مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی گرنا پسند نہ کیا ہو، گرانا پسند نہ کیا ہو، جس حسین کو کاندھے پر اٹھا کر مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں گھومے، عمر فاروق دیکھے تو یہ کہے حسین تیری قسمت پہ میں قربان ہوا ہے۔ مچل کر بول دوں سوار کتنا اچھا وہ بھی تو دیکھ۔ فرماتے جب مصطفیٰ اپنے کاندھے پر حسین کو لے کر کے بیٹھے ہوں گے، ہم اور آپ بھی جب اپنے بچے کو لے کر بیٹھے انداز کیا ہوتا ہے، ایک پاؤں ادھر ہے دوسرا ادھر ہے۔ بچہ جو کاندھے پر بیٹھے گا سر کا بال پکڑ کر کے بیٹھا ہو، حسین بھی تو مصطفیٰ کے دوش پیغمبر پر جب بیٹھے ہوں گے پائے ناز پر ادھر لٹکے ہوں گے، مصطفیٰ نے اپنے دستے مبارک سے حسین کے پائے ناز کو تھاما ہوگا، حسین نے مصطفیٰ کے گیسوئے عنبری کو تھام کر بیٹھا ہوگا۔ زمانے دیکھ رہے ہوں گے، پیغام مل رہا ہوگا کہ ایک زمانے والے تھے جو حسین کو مصطفیٰ کاندھے پر اٹھا لے اور جن کے پائے ناز کو مصطفیٰ نے ایک بار پکڑ کر سہارا دے دیا ہو۔ قیامت تلک کسی ماں نے اپنے بیٹے کو یہ دودھ نہیں پلایا کہ جس حسین کے پاؤں کو پکڑ کر مصطفیٰ سہارا دے دے، کوئی دنیا میں اسے زمین پہ پٹک کر دکھا دے۔
उस हुसैन का जवाब नहीं। जो हुसैन मुस्तफा नमाज पे हो, मुस्तफा जाए तो मुस्तफा सजदे में हो, हुसैन दौड़कर जाए मुस्तफा के पुष्ट पर सवार हो जाए। मुस्तफा ने सजदे को लंबा कर दिया मगर हुसैन को जमीन पे गिरना पसंद ना किया हो, हुसैन को जमीन पे गिरने ना दिया हो। कैसा हुसैन होगा वो, मालूम है कितना प्यार करते होंगे। सिर्फ मुस्तफा ने प्यार नहीं किया बल्कि जंगल के जानवरों ने प्यार बताया है। इरशाद फरमाते मुस्तफा तशरीफ फरमा हुजरे में, आने वाला एक शख्स आया था, सहाबी रसूल थे। सहाबी का किरदार था कि जब भी कहीं अच्छी चीज मिले मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दिया करे। मुस्तफा तशरीफ फरमा है, आने वाला बंदा आया, हाथ में कुछ छुपा करके लाया था, बड़ा हसीन और खूबसूरत चीज थी। मुस्तफा ने कहा क्या है? आने वाले शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जंगल गया था, हिरनी का बच्चा पकड़ के लाया हूँ, बड़ा हसीन खूबसूरत है, इसे तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ, कबूल कर लिया जाए। तोहफा कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है। मुस्तफा ने कबूल किया है। इमाम हसन वहीं सामने बैठे थे। मुस्तफा ने उसी हिरनी के बच्चे को लिया, अपने लख्ते जिगर हसन को पेश कर दिया। इसलिए नवासे मुस्तफा, नवासे रसूल तशरीफ फरमा है। मुस्तफा ने उन्हें पेश किया, हजरत इमाम हसन ने उन्हें मोहब्बत से लिया और मुस्तफा हुसैन मुस्तफा की अता करदा चीज को वहां से लिया, मुस्कुराते हुए हुजरे से निकला। कुछ ही कदम चले थे ना, इमाम हुसैन से मुलाकात हो गई। हसन बड़े, हुसैन छोटे हैं। फरमाते हुसैन ने भैया हसन को देखा, कहते भैया हसन बड़ा खूबसूरत बच्चा है, मुझे दे दो ना। दो बच्चे आपस में घर में हो, भाई खिलौना एक हो तो दोनों भाई जिद करेंगे ना कि मुझे दे दिया जाए। वो कहेंगे मैं खेलूंगा, दूसरा कहता मैं खेलूंगा। इमाम हुसैन ने मांगा था भैया हसन ये बच्चा बड़ा हसीन है, मुझे दे दो ना, मैं भी इससे जरा दिल बहला लूं। हसन ने कहा था हुसैन तुझे चाहिए ना तो मुझसे मत तलब कर, नाना के पास चला जा, नाना ही तुझे देंगे, नाना ने मुझे अता किया है। फरमाते हुसैन ने कुछ ना देखा, रास्ते में दौड़ लगाई। इमाम पाक मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हुजूर हाजिर हो गए। फरमाते नाना आपने भैया को बड़ा हसीन बच्चा अता किया है, हिरनी का बच्चा खूबसूरत बच्चा है, मुझे भी कहीं से अता कर दीजिए ना ताकि मैं भी अपना दिल बहला लूं। अब नाना है मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा नाना है, नवासा हुसैन है। मुस्तफा का किरदार देखो, समझाने लग गए बेटे को, हुसैन को समझाते बेटा हुसैन घबराओ मत, एक ही दाना बच्चा, दोनों भाई खेलकर दिल बहला लो ना। मगर बच्चे हुसैन है, अभी जिद करने लग गए। आका मुस्तफा ए नाना जान मुझे चाहिए, कहां से लाओगे मैं नहीं समझूंगा, मुझे तो चाहिए। मुस्तफा का प्यार दिल से उभरने लग गया। मुस्तफा ने मोहब्बत भरी नजरों से हुसैन के चेहरे को देखा था। जब हुसैन ने जिद किया था, हुसैन की आंखें अश्कबार होने वाली थी, आंसू के कतरात हुसैन की आंखों से निकलने वाले थे, हुसैन की आंखों से अश्क निकलने वाले ही थे। फरमाते मुस्तफा की नजरें उठी, सामने एक हिरनी आते हुए नजर आई। हिरनी मुस्तफा की बारगाह में आई, साथ में उनका एक बच्चा भी मौजूद था। मुस्तफा ने पूछा हिरनी तू कैसे यहाँ पे आना, तेरा कैसे हुआ? हिरनी जवाब दे दिया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे दो बच्चे थे, आपके सहाबी ने एक को अपने कब्जे में लिया, आपकी बारगाह में पेश किया, आपने हसन को दिया। हसन मुस्कुराने लग गए। हुसैन उसी बच्चे की फिराक में आपके पास मुतालिबा कर रहा था। मुझे तब ये गवारा ना किया कि जो हुसैन मेरे बच्चे की मोहब्बत में आंखों में आंसू लाए, उस हुसैन का आंसू जमीन पे गिरे, ये मुझे गवारा नहीं। उस हुसैन का आंसू आंख से निकलने से पहले मैंने दूसरा बच्चा पेश कर दिया, हुसैन को दे दिया जाए। फरमाते वो आलिम पैगंबर है, वो हुसैन है जिनकी याद में बैठे। किस अंदाज में पाला मुस्तफा ने अपनी गोद में, कितना प्यार से हुसैन को पाला है। अल्लाह अकबर, इतना प्यार से कि सजदे लंबे किए मगर पुश्त से गिरने ना दिया। मुस्तफा के पुश्ते मुबारक पर हुसैन है। शायर ने क्या खूब कहा है कि शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमें दिल चढ़ाना है। शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं,
ہمیں دل چڑھانا ہے، اور ایک ہی مسلح پر دو امام ہے شبنم، ایک ہی مسلح پر دو امام ہے شبنم، پشت پر نواسا ہے بندگی میں نانا ہے، پشت پر نواسا ہے بندگی میں نانا ہے۔ اس حسین کا جواب نہیں معلوم ہے۔ وہ حسین کا بابا کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ۔ حسین کی ماں کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا، سیدہ طیبہ، عابدہ زاہدہ، راکعہ ساجدہ، فاطمۃ الزہرا وہ نور ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، میرے مصطفیٰ کی سب سے پہلی شادی جس عورت سے ہوئی نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اسی خدیجۃ الکبریٰ کی تمام اولاد مصطفیٰ جان رحمت کی انہی سے ہے۔ شاد فرماتے میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، میرے مصطفیٰ کے ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے، ایک کے مطابق 2 بیٹے۔ اب آگے بڑھیں، انہی سے آگے بڑھی تمام تر نسلیں۔ ارشاد فرماتے سیدہ فاطمۃ الزہرا مصطفیٰ کی لخت جگر مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی، اور حسنین کے بابا کا نام حضرت علی مرتضیٰ، داماد پیمبر، فاتح خیبر، مشکل کشا، شیر خدا۔ کہاں پہ ہیں؟ علی کے ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد ہے۔ معاملہ یہ ہے جب علی ماں کے پیٹ میں تھے نام فاطمہ بنت اسد ہے، کعبے کی طواف کر رہے ہیں، پیٹ میں بچے ہیں، درد سے شروع ہوا اسی درمیان جب کعبے کی طواف کر رہے فاطمہ بنت اسد، اتنی تکلیف، اتنا زوردار درد شروع ہوا کہ وہاں سے باہر، حرم سے باہر جانے کی طاقت نہ رہ گئی۔ وہاں سے جائے تو جائے کہاں؟ اور وہ عفت میں آپ فاطمہ بنت اسد کہ جن کی عزت و آبرو کے تقدس کو کبھی پامال کسی نے نہ ہونے دیا، جن کے جسم کو کسی نے دیکھ نہ پایا ہو، وہ فاطمہ بنت اسد اس وقت جب پریشان ہو گئی کہ اب درد سے شروع ہوا، بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا، اب کروں تو کروں کیا؟ آؤ نہ تاؤ دیکھی، کچھ نہ دیکھا، کعبے کے دروازے کھلے، فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی۔ توجہ سے سننا، ارشاد فرماتے ہیں کعبے کے اندر فاطمہ بنت اسد ہے، اسی کعبے کے اندر میں پیدا ہونے والا بچہ ایک بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا فاطمہ بنت اسد کے بطن سے، مگر معاملہ یہ تھا آنکھ کھل نہیں رہی ہے، زبان چل نہیں رہی ہے، بولتا نہیں ہے بچہ، دیکھتا نہیں ہے بچہ۔ زمانے کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ یا تو روتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اگر رویا نہیں تو لوگ مردہ سمجھیں گے، دیکھے گے نہیں لوگ تو مردہ سمجھیں گے۔ معاملہ کیا ہو گیا؟ کسی طرح مصطفیٰ جان رحمت تک خبر پہنچ گئی کہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کعبے کے اندر ہوا ہے، مگر دیکھتا تک نہیں ہے، آنکھیں کھولتا نہیں، زبان چلاتا نہیں ہے، لگتا کہ گونگا ہوا ہے، لگتا کہ بہرا پیدا ہوا، لگتا کہ اندھا پیدا ہوا۔ مصطفیٰ نے اپنے قدم ناز کو بڑھایا، کعبے کے اندر چلے گئے۔ چچی جان فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی بیوی ہے، فرماتے چچی کیا میرے بھائی دنیا میں تشریف لے آئے؟ ہاں محمد تشریف لے آیا، مگر معاملہ تو کچھ الٹا ہے، دیکھنا بچے کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہے، آخر کس انچے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ جو بچہ کعبے کے اندر پیدا ہوا وہ دیکھ کیوں نہیں رہا تھا، وہ لوگ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے انتظار میں چل رہا ہے، وہ کسی کا انتظار کرتا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہی اس بچے کو اپنے گود میں لیا اور اس بچے کی نظر مصطفیٰ کے نظر کے سامنے، مصطفیٰ اس بچے کا چہرہ نبی کی نظر کے سامنے، جو ہی نبی کا چہرہ اس بچے کے چہرے کے سامنے آیا، بچے کی آنکھیں کھلی تو سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ فرماتے بچہ بھی بولا نہ تھا، نبی نے لعاب دہن نکالا، بچے کے منہ میں ڈالا، بچے نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ عرب کا دستور تھا، معمول بہت بگڑا یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا نا تو لوگوں کا نام بہت زیادہ بگاڑا جاتا تھا، لوگ بچوں کا نام بہت زیادہ بگاڑتا تھا۔ آج بھی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، کسی کا نام عبد الغفور رکھیے غفورہ کہے گا، نام بگڑ رہا کہ نہیں؟ عبد الغفور کہنا چاہیے، غفور رب کی صفت ہے، وصف ہے نا۔ عبد الرحمن نام ہے تو رحمان رحمنوا کہے گا،
کریم ہے تو عبد الکریم ہے تو کرما کہے گا. نام بگاڑتے ہیں نا. اس وقت کے عرب کے لوگ یہ کرتے تھے, جب کسی کا نام بگاڑنا ہو نا, اگر زید ہو تو شروع کا ایک حرف ہٹاتا, واو بڑھا دیتا, زید سے وید کر دیتا, نام بگاڑتا تھا, بے معنی کرتا تھا. یا تو آخر میں اور واو بڑھا دیتا, زید سے زیدو کر دیتا تھا. مصطفیٰ نے اس بچے کا نام رکھا. مصطفیٰ جان رحمت نے جو کعبے کے اندر جو بچہ پیدا ہوا, اس بچے کا نام انتخاب کیا. فرمایا اس کا نام علی رکھا جائے, علی رکھا جائے. اعلان عام ہوا کہ عرب والے دیکھتا ہوں کہ تو کیسے اس بچے کا نام بگاڑتا ہے. توجہ سے, نام علی رکھا جائے. علی نام رکھا گیا. فرماتے آپ ذرا بگاڑ کر کے دکھاؤ کیسے تم بگاڑو گے. اگر تم بگاڑنا چاہو گے, علی کا نام پہلے حرف عین ہے, عین ہٹا کر واو لگاؤ گے تو علی سے ولی بن جایا کرے گا. یا آخر میں یا ہے, اس میں واو بڑھا دو تو علی سے علو بن جایا کرے گا. کسی حال میں بگڑے گا نہیں. علی کا معنی بھی بلندی, اور تم بگاڑو گے علو کرنا چاہو گے تو اس کا معنی اور زیادہ بلند والا. مطلب علی کو تم جتنا زیادہ بگاڑنا چاہو گے اتنا رتبہ بلند ہوتا چلا جائے. بگاڑ کے دکھائے کوئی مائی کا لال ہے تو علی کا نام بگاڑ دے. مصطفیٰ کا چنا ہوا نام ہے. فرماتے اسی مصطفیٰ کا انتخاب جس نے علی کا نام علی رکھا ہے, اسی مصطفیٰ نے حسین کا نام حسین رکھا ہے. فرماتے اگر حسین کو تم پڑھو گے, اردو میں اگر کوئی پڑھ نہیں پائے گا صحیح لفظ میں, یا تو وہ حسین پڑھے گا یا تو حسین پڑھے گا, حالانکہ ہرگز معنی نہیں بگڑے گا. کسی نے کہا ہے کہ نام حسین کتنا حسین لگتا ہے. حسین لکھ کے دیکھو تو حسین لگتا ہے, حسین لکھ کے دیکھو تو حسین لگتا ہے. کہ بھی کسی بھی حال میں بگڑے گا نہیں. کسے تم بگاڑو گے. حسن کا نام میرے آسا مصطفیٰ نے رکھا ہے, نام حسن رکھا ہے. اگر اس کو صحیح سے کوئی پڑھو گے, یا تو حسن پڑھے گا یا تو حسن پڑھے گا, یا تو حسن پڑھے گا. کہاں سے بگاڑو گے؟ جب بگاڑنے کی کوشش کرو گے تب سنورتا چلا جائے گا. فرماتے آؤ حسین اسی علی کا بیٹا ہے, اس علی کا بیٹا ہے جس علی کا نام میرے مصطفیٰ نے انتخاب کیا. اس علی کا بیٹا ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا انا مدینۃ العلم و علی کن بابھا. فرماتے میں علی کا شہر ہوں اور میں علم کا شہر ہوں. علی اس شہر کا دروازہ ہے. اگر تجھے شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے ہوتے ہوئے آؤ. دروازہ باؤنڈری فارم کے آؤ گے تو چور کہلاؤ گے, مگر دروازے سے آؤ گے تو باکمال ہو جاؤ گے. علی دروازہ ہے. تجھے علم لینا ہے تو علی کے ہوتے ہوئے آؤ, اور محبت سے ملنا تو علی کی محبت دلوں میں بسا کر آؤ. اور یہیں تک نہیں, فرماتے علی ولایت کا بھی دروازہ ہے. اب ذرا توجہ سے سننا, علی ولایت کا بھی دروازہ ہے. آج کل بہت سارے پیر گھومے جا رہے ہیں, بڑی بڑی زلفیں بڑھا لیا, سر پہ امامہ لپیٹ لیا, ہاتھوں میں ہاتھ میں عصا لیا, لاٹھی لیا, دوسرے میں تسبیح لیا. کسی بھی وقت مسجد میں آ کے حاضری نہیں دے گا, ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک وقت بھی یا رسول اللہ, ایک وقت بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ سربہ سجود نہیں ہوتا ہے, مگر بہت بڑا پیر کہلاتا ہے. اپنے آپ کو یا معرفتی کہلائے گا یا طریقت کا شہسوار کہلائے گا. مگر ذرا توجہ سے سننا, ولایت کا دروازہ بھی علی کے مرتضیٰ ہے. اگر ولایت کے شہسوار بننا ہو علی کے مرتضیٰ سے تجھے ملنا پڑے گا. اور وہ علی ہے جس علی نے کبھی بھی نماز قضا نہ کی ہو. تم کبھی نماز نہ پڑھتے, کہتے کہ ہم بہت بڑے پیر ہو گئے, بہت بڑے ولی ہو گئے, مگر علی کی بارگاہ میں آؤ جو ولیوں کے ولی ہے, پیروں کے پیر ہے, تاجدار کے تاجدار ہے. معاملہ یہ ہے, مقام صحبہ ہے, سورج ڈوب چکا, نماز پڑھی نہیں, علی رونے لگ گئے. مصطفیٰ نے اشارہ کیا, سورج نکل گیا, علی نے نماز ادا کر لی ہے. جس علی کی نماز کے لیے سورج لوٹ آئے, ابے آج تم زلف بڑھا کر کہو گے نماز معاف ہو گئی, تم کہاں کا پیر نہیں پیرا ہے. وہ پیر نہیں ہوگا, یا تو پیر ہوگا یا پیرا ہوگا, ایسے پیر نہیں کہا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اچھا, علی مرتضیٰ کی عطا سے غوث اعظم ولایت کو بانٹتے ہیں. عبد القادر جیلانی ولایت کو تقسیم کرتے ہیں, جسے چاہتے وہ ولایت دے, جسے چھین لے. یہ اتنا اختیار ہے عبد القادر جیلانی کو. مگر وہ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی تھی, عبد القادر
تو نے جنگلوں میں رہ کر اتنی عبادتیں کر لی ہے کہ رب نے تجھ سے نمازیں ہی اٹھا لیا ہے، رب کائنات نے تجھ سے نماز اٹھا لیا، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا مردود جب مصطفیٰ سے نماز نہیں اٹھی تو مجھ سے کیسے نماز اٹھ جائے گی؟ کیسے اٹھے گی؟ جو پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی عبد القادر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ہے۔ پھر بھاگتے ہوئے کسی نے کہا تھا اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ مردود اتنا بہکانے کی کوشش کرتا عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث اعظم نے کہا مردود کتنا بڑا تو ملعون ہے، میرا علم میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے بچا لے، یہ تو بچانے والا پروردگار عالم ہے۔ علم کیا بچائے گا؟ پروردگار بچاتا ہے۔ ایسے پیروں کی چکر میں نہ پڑنا، دور حاضر میں ضروری ہے اس کی حفاظت کرنے کی۔ اگر غیر پیروں کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیے تو معاملہ بہت الٹا ہوگا، اس لیے کہ پھر معاملہ وہی ہوگا۔ ویسے چکر میں جو نماز کو ترک کر دے ویسے کو پیر نہ بنایا جائے۔ اگر ایسے لوگوں کو جو نماز چھوڑ دے اس کو پیر بننا ہوتا تو حسین اعظم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ پہلے دے کر